السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ خواتین و حضرات، آج میں اپنی گاڑی کے ٹائر ڈلوانے کے لیے ٹائر شاپ پہ گیا، جو کہ ایک اونڈ بائی پاکستانی گائز، بہت ہیلپفل، بہت اچھے لوگ۔ وہاں میں نے ایک نئی چیز آبزرو کی، آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج میں گاڑی کے ٹائر چینج کروانے آیا تھا اور آج میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ اس نے میرے سے کہا کہ جی ٹائر اگلے کھولنے ہیں تو اس کی لاک کی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی لاک کی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہا جناب آپ کے جہاں اسپیئر ٹائر پڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی ایک کٹ ہوگی اور اس کے اندر ایک لاک کی پڑی ہوگی، کیونکہ مرسڈیز والوں نے ایک سیکیورٹی فیچر رکھا ہے کہ آپ پہلے چاروں لگ نٹ کھول لیتے ہیں، لیکن ایک لگ نٹ میں وہ لاک کی لگے گی اور اس کے بعد وہ کھلے گا، تاکہ کوئی بھی وہ گاڑی کے ٹائر چوری نہیں کر سکتا۔ تو وہ لاک کی اس ون نمبر کے ساتھ ایک اسپیشل سائز ہے اور اسپیشل لاک ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری گاڑی کی لاک کی کسی اور مرسیڈیز کی C300 کو لگ جائے۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہوتی بھی کس طرح کی ہے۔ سو یہ وہ لاک کی ہے اور یہ اس کے لگ نٹ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ لگ نٹ میں ایک فرق ہے اور باقی فرق ہے، یہ باقی سارے فرق ہیں، یہ بھی فرق ہے، لیکن یہ جو ہے یہ لاک کی، اور یہ چاروں ٹائروں میں یہ اس کے لیے یہ مرسیڈیز کے لیے یوز ہوگی، اور تو یہ گمانی نہیں ہے، یہ سنبھال کے واپس رکھ دینی ہے۔ جی، ہمیں بھی مرسیڈیز سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے موجودہ پولیٹیکل سسٹم میں ایک سیکیورٹی لاک لگانا چاہیے، جو کہ ہر آنے والے سیاستدان کو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کو اپنے بیانیے پر جس پر وہ ووٹ لے کر آیا ہے، عوام کو وہ چورن بیچ کر آیا ہے، وہ اس سے یو ٹرن نہ لے سکے، اس سے وہ سٹیپ بیک نہ کر سکے۔ عمران خان صاحب نے آج سے سال سوا سال پہلے ایک سائفر ہوا میں لہرایا تھا اور ہم سب کو بتایا تھا کہ ایک امریکی آفیشل نے امبیسڈر صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہمیں قبول نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے وزارت عظمیٰ سے تو آپ کو سزا نہیں دی جائے گی، ادروائز آپ کے لیے بہت بڑی سزا تیار ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف ایک امریکی سازش ہوئی ہے۔ اس امریکی سازش سے پھر وہ ایک سٹیپ آگے گئے اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی اس میں انوالو کیا، اور ایک سال ہم سازش اور مداخلت ان دونوں کے فرق کو سمجھنے میں ہم نے لگا دی۔ تو یہ سازش جو تھی پھر چیف آف آرمی سٹاف سے بڑھتی ہوئی موجودہ چیف منسٹر پنجاب جو کیئر ٹیکر ہیں، جن کی ابھی قانونی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی، ان پر آ کر ختم ہو گئی۔ آج عمران صاحب نے ایک کانگریس وومن سے بات چیت کی، اور وہ بات چیت کی آڈیو لیک اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے اور ہر چینل اس کو دکھا رہا ہے، ہم بھی آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں۔ Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he
conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you, simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the Constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. Thank you. زبردست ہو گیا نا پاپا؟ جی سنا آپ نے، انہوں نے اپنی حکومت گرانے کا پورا ملبہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف پر ڈال دیا ہے۔ خان صاحب، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ وہ سازش، وہ مداخلت امریکہ نے جنرل باجوہ کی مدد سے کی ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ امریکی نمائندے مختلف MNAs اور MPAs اور صحافیوں سے مل رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے آج اس کانگریس وومن سے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کی حکومت نے سازش اور مداخلت کی تھی اور جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ میری حکومت گرا دیں؟ آپ نے کانگریس وومن کو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ؟ اور آپ نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے حقیقی آزادی چاہیے، آپ ہمارے ملک میں مداخلت، دخل اندازی کرنا بند کر دیں؟ بلکہ آپ نے اس سے ایک ریکویسٹ کی ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ It would be very helpful statement if you could verify what I am saying by yourself. عالم اسلام کے اتنے بڑے لیڈر ایک کانگریس وومن کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی میرے حق میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلتے ہیں احمد کے پاس اسلام آباد میں اور ان سے اس آڈیو لیک کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور ان سے کچھ IMF نے کچھ کہا ہے اس معاملے میں بھی بات چیت کرتے ہیں۔ جی احمد۔ ایک اور ویڈیو لیک آ گئی ٹانا صاحب، اور وہ ویڈیو لیک ہے عمران خان کی، امریکن کانگریس مین ایک خاتون ہیں ان کے ساتھ، جن سے بات کرتے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ PTI کے اوپر جو پریشر ہے ڈیموکریسی کے لیے آپ زور لگائیں اور ہماری مدد کریں۔ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ سے مدد مانگ کے آپ ملک کے اندرونی مسائل اس طریقے سے حل کروائیں۔ بیر جیل بھٹو بھی خط لکھا کرتی تھی کہ وہاں سے جو پریشر آئے گا اس کو ہمارے لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، تو شاید ہم اس کو پریشر کے آگے کچھ کر دیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومتیں اس پریشر کی بنیاد پہ بنا کرتی۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، خان صاحب کی یہ جو ویڈیو لیکس والا سلسلہ ہے یہ بہت شرمناک ہے، میں تو اس کو بہت برا سمجھتا ہوں۔ اس کو پھر انصاف کے لیے لے جانا، عدالتوں میں لے کے جانا اور پھر یہ ایسے بینچ بنا دینا، مجھے تو یہ رویہ بہت ہی نامعقول سا لگ رہا ہے۔ حکومت اب ٹھیک ہے اس پہ کرنا چاہتی اور اس پہ ایکشن بھی لینا چاہتی ہے، علیحدہ بات۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں بہرحال اس سارے رویے سے، اس سارے طریقہ کار سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ باقی اگر اس سے ملک کی بہتری کے لیے کچھ ہو سکے تو وہ ایک علیحدہ بات، میں اس سے بھی ڈفر نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ آج حکومت نے ایک اور وضاحت کی ہے کہ IMF نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ جو وہ پیسے دیں گے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ پچھلے دنوں سے ایک کمپین چل رہی تھی، باتیں چل رہی تھیں کہ جو حکومت ہے وہ ایک ایسا بجٹ بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے کہ سارے پیسے سبسڈی میں اٹھا کے دے دے گی، پیٹرول سستا کر دے گی انبا، گیس سستا کر دے گی انبا، اور
पैसे बांट के निकल जाएगी, कहेगी हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जब लोग कहेंगे वाजिब है ना तो चीज़ें बड़ी सस्ती कर दें, चीज़ें सस्ती हो गई, महीने के अंदर चीज़ें सस्ती हो जाएगी। अब सस्ती होंगी, महीना लगता है तकरीबन प्राइस इम्पैक्ट को रियलाइज होने में, यानी कि प्राइस जब किसी भी चीज़ की कम की जाती है तो उसका असर आते थे धीरे ज़मीन आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते 1 महीना लग जाता है। वैसे डायरेक्टली भी हो जाता है पेट्रोल सस्ता, लेकिन फिर फर्दर चीज़ों की कीमतें कम होती थी। तो वो जो गवर्नमेंट ये करने जा रही है उससे फिर जो है IMF को कंसर्न होता है कि आप ऐसी चीज़ें फ्री में बांट रहे हैं और IMF के पैसे से बांट रहे हैं, इसलिए वो IMF रुकता है। ये एक वजह है। वैसे IMF का हौसला ही है माजरत के साथ, लेकिन कह लें कि ये बातें आजकल चल रही हैं कि हुकूमत अश्योरेंस दे रही है कि नहीं हम ऐसे पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। तो बहर देखते हैं क्या आगे सिचुएशन होती है। IMF अमेरिका के हाथ में और अमेरिकन कांग्रेसमैन से भी खान साहब की रिक्वेस्ट, तो किस हद तक अमेरिका इसमें किरदार अदा कर सकता है। अदरवाइज सुना यह है कि अब मेन किरदार इस सारे खत्ते में और पाकिस्तान में भी चाइना किरदार अदा करेगा, बाकियों का किरदार कम होता जाएगा। जी राना साहब। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जनाह हाउस लाहौर का दौरा किया और यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी मांगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 9 मई के वाक़यात पर ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर गैरिजन के ऑफिसर्स, JCOs और जवानों से उन्होंने खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और कार्रवाई करने वालों के ख़िलाफ़ शदीद कार्रवाई की जाएगी और उनको उस कानूनी अमल में ऑलरेडी ले आए हैं और कानूनी अमल शुरू हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। पाकिस्तान आर्मी ड्राइव द पावर फ्राम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इस जाली प्रोपेगेंडा और इंतशार फैलाने वालों की भरपूर उन्होंने सरजनिश की और उन्होंने कहा कि हम इनको बिल्कुल एक आहिनी हाथ से रोकेंगे। चलते हैं अहमद के पास और उनसे इस वाक़े के बारे में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विज़िट के बारे में पूछते हैं कि एक सिविलियन क्या सोचता है, एक फ़ौजी क्या सोचता है, एट द बैक ऑफ हिज माइंड क्या चल रहा है 9 मई को लेकर। जी अहमद। आर्मी चीफ ने आज खिताब किया और उन्होंने 9 मई को होने वाले वाक़यात के हवाले से कहा कि उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि इसके बारे में बताएं कि क्या आर्मी के अंदर क्या फीलिंग है, बाहर क्या फीलिंग है, पॉलिटिकली क्या सिचुएशन है। लेकिन जो पॉलिटिकली सिचुएशन है उस पर तो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि इस पे इनको माफ़ी दे देनी चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा मामले को और देखने की ज़रूरत है। वो देखने की इसलिए ज़रूरत है कि एक आम फौजी जो है वो जो घर छोड़ के बॉर्डर पे ड्यूटी करता है, कई दफ़ा उसे कई महीने वापस नहीं आना पड़ता, वो ये चाहता है कि उसके घर में सिक्योरिटी हो। आर्मी के गरीजन में, कैंट में सिक्योरिटी इतनी टाइट इसलिए रखी जाती है कि वहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, बच्चे होते हैं और जो भी टेररिस्ट होता है वो कोशिश होता है कि वहाँ पे घुसे और वहाँ पे अटैक करे, तो इसलिए उनको सिक्योर रखा जाता है। कई दफ़ा शहरों से बाहर भी बहुत सारे हमारे कैंट ऐसे बिल्कुल सेपरेट जगहों में बसाए गए हैं, सहूलतें वहाँ पे सारी होती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उनकी फैमिली सिक्योर हो। जो बंदा बॉर्डर पर लड़ रहा है अगर उसको फिक्र ये लगी है कि मैं इधरों दुश्मन को गोली मारा तो पीछे मैंने घरों इतला है कि बच्चे सेफ नहीं है या बच्चे का आज ये हो गया है, स्कूल नहीं जा सका, हेल्थ बीमार है, उसको पूछने वाला नहीं, तो फिर तो फिक्र में ही रहेगा। इसलिए आप सिक्योरिटी उसको देते हैं। आपको पता है कि बॉर्डर के ऊपर खड़े फौजी अगर सो जाए तो उसकी सजा क्या है, आपको शायद किसी को ना पता हो लेकिन मैं बता देता हूँ। उसकी सजा यह है कि उसको सोते हुए गोली मार दे जाए, क्योंकि अपनी जो ड्यूटी है उसमें पूरा नहीं कर रहा। और इस्लाम में भी यह है कि जो ड्यूटी बॉर्डर पे खड़ा फौजी दे रहा है उसके लिए जन्नत, ये अहादीस से साबित है। अब मैं अर्ज ये करता चलूँ कि अगर आप उस फौजी को जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं घर पे उसको सुकून ना हो और उसके घर पे कोई आके हमला कर रहा है, जैसे पिंडी में भी यहाँ पे अटैक्स वगैरह हो गए और वो फैमिली वाली साइड पे भी अटैक कर घुसने लगे, उनका ख्याल था कि हमें घर में घुस के जो है नुकसान पहुंचाए, ये गलत तरीका है। पॉलिटिकल आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, लेकिन जब आप ये करेंगे तो फिर कोई ना कोई जो है वो आगे से रिएक्शन भी आएगा। नंबर 1, नंबर 2 उनकी फैमिलीज को स्कोर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उन लोगों की जो शहरों में रह रहे वो हमारे भाइयों की तरह, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुश्मन की फौज करेगी, दुश्मन के लोग करेंगे, तो भाई वो भी हमारे बहन भाई हैं।
اب عرض کرنے اور وہ ہم ہی سے گئے, یہ سارے فوج کے لوگ ہم میں سے ہی جاتے. اب اگر اس کی فیملی کی سیکورٹی نہیں ہوگی, اور ڈیمانڈ وہاں پہ یہی ہے, تمام جتنے فوجی لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے کم از کم ان کو تو سزا دیں تاکہ آئندہ سے کوئی نہ اس سائڈ پہ. اور یہ بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل اس کو مانتا ہوں کہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں, اور جن لوگوں نے سیکورٹی بریچ کی ہے ان کو سزا بھی دیں. احمد حکومت نے آج ایک 3 رکنی بینچ تشکیل دیا جو کہ آڈیو لیکس کا جائزہ لے گا. اعتزاز احسن صاحب نے آج ایک انٹرویو میں فرمایا کہ حکومت اس بینچ کو بنانے کی مجاز ہی نہیں ہے, یعنی کہ ان کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا بینچ چیف جسٹس آف پاکستان کی مرضی اور پرمیشن کے بغیر تشکیل دے سکیں. ذاتی طور پہ تو میرا خیال ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آڈیو لیکس جو ہیں وہ صرف سیاسی بیانیے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کی کوئی جزا اور سزا بھی ہونی چاہیے. جس نے اگر غلط بنائی, فیک بنائی, اس کو بھی پکڑا جانا چاہیے, اور اگر کسی نے وہ کام کیا ہے جو آڈیو لیک سے وہ جرم ثابت یا سازش ثابت ہوتی ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس معاملے میں, اور اس بینچ کی ذرا تفصیلات بھی بتائیں کہ اس میں کون کون شامل ہے. جی احمد. جی جناب صاحب, آج یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے ایک 3 ممبر بینچ بنا دیا کہ یہ جو ٹیلی فون کالیں ڈھیر ساری آ رہی ہیں ان کے اوپر, اور ان 3 ممبر بینچوں میں ایک جسٹس عامر فاروق کو رکھا, ایک جسٹس فائز عیسیٰ کو رکھا, اور ایک تیسرے جج صاحب کو رکھا, اور چیف جسٹس سے اس بارے میں نہیں پوچھا گیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. گورنمنٹ بہت زیادہ شرارتیں کر رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی شرارت جو ہے وہ جوڈیشری کا ٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ہی اروڈ کر دیتا ہے. اب یہی جوڈیشری اگر آپ گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو دیکھیں, اسی جوڈیشری نے اسی چیف جسٹس عمران خان کی گورنمنٹ کو اتارا تھا. وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو ان کو پیچھے سے رول پڑا ہوا تھا اس لیے انہوں نے اتارا, بہرحال فیصلہ تو انہوں نے دیا تھا. اب وہی جوڈیشری جب آ کے کہتی ہے پہ عمل کریں تو اس کو عمل نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اس کے اوپر الزامات اور ڈھیروں کام. پرانا پی ڈی ایم والا پرانا طریقہ کار ہے کہ جوڈیشری کو اندر سے توڑا جائے, بہت غلط طریقہ کار. میں اس سے اگری نہیں کرتا, اور یہ جو نیا بینچ بنایا ہے اس سے بھی اگری نہیں کرتا کہ یہ ان کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اب ان کی کالیں, ان کی ساس کی کال, ان کی محلے دارنی کی کال نکالی جا رہی ہے. وہ محلے دارنی کی باتیں کر رہی تھی, فلاں کی محلے دارنیاں, وہ ان کی کالیں نکال کے سنائی جا رہی ہیں. بہت ہی غلط بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو یہ رویہ, اب وہ چونکہ منگل کو ان کی ہیئرنگ ہے اس کیس کی دوبارہ, تو اب اس کے لیے نیا بینچ بنا کر کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے چیف جسٹس نے ایک ہی فیصلہ دینا, اور جب فیصلہ دینا ہے پھر مناسب بات نہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ اب گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال مجھے تو یہ بات نہیں پسند. اب اگر کوئی اور بات کہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے نا گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ جوڈیشری کے اندر اس طرح کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ فروٹفل یا اچھے رزلٹ لے کے آئے گی. یہ فیوچر میں بھی اگر یہی ٹرینڈ چل پڑا کہ جب چاہا جوڈیشری کو مرونا شروع کر دیا, ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا, ان کے خلاف بل لا کے ان بلوں کو پاس کروانا شروع کر دیا, تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. یہ رویے ایک بہت اچھے رویے نہیں ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آگے آئیں گے, باقی لوگ بھی آگے آئیں گے. تو تمام جسٹس صاحبان کے لیے چیف جسٹس صاحب قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, ان کے فیصلے بھی قابل احترام ہیں, فیصلے ماننے بھی چاہیے. بندہ اپیل میں بھی جا سکتا ہے, لیکن بہر جو گورنمنٹ کر رہی ہے میں تو خیر اس کو مناسب نہیں سمجھتا. اب باقی جو ہے وہ لوگوں کی اور بھی لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہے. بہرحال اگین وہ میں یہی کہوں گا, میری ذاتی رائے ہے کہ میں کوئی بہت وہ تو نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی حمایت ہوگی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خواتین و حضرات, میں ذرا خان صاحب کے فالوورز اور واٹس ایپ کے ٹائگرز کو تھوڑا سائفر کے بارے میں بتا دوں کہ سائفر ہوتا کیا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ اس کافی ڈگریوں کے تو ڈھیر ہوں گے لیکن ویسے جاہل ہیں اور عقل سے پیدل ہیں. پاکستان آرمی, پولیس, ایف سی, رینجرز, تمام سیکورٹی اداروں میں ایک سٹرپ
जिसे सिचुएशन रिपोर्ट कहते हैं, सुबह और शाम को एक कोडेड तरीके से आपस में एक्सचेंज की जाती है। लोअर हेडक्वार्टर से अपर हेडक्वार्टर में जाती है और इसी तरह वाइस वर्सा वो दोनों साइडों पर वो फ्लो करती है। और उसमें पिछले 12 घंटे के जितने वाक़यात होते हैं ऑपरेशनल, सेंसिटिव, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जिसकी ज़रूरत होती है कि हायर हेडक्वार्टर या लोअर हेडक्वार्टर को उसका पता हो, वो उस सिचुएशन रिपोर्ट में एक सिग्नल की सूरत में वो दी जाती है। और उसकी सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन भी होती है, रिस्ट्रिक्टेड, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट एंड जो भी, वो मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसी तरह पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज हैं वो भी एक सिचुएशन रिपोर्ट भेजती हैं हर 12 घंटे की अपने फॉरेन ऑफिस को, कि जो कि उनका GHQ है, और उसको जिस कोडेड तरीक़ाकार से भेजा जाता है उसको साइफर कहते हैं। और इसके सब्जेक्ट भी इसी तरह, जिस तरह के मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के बताए, उसमें वो बताते हैं कि जनाब हमने पिछले 12 घंटे में फलाने से मुलाकात की, वहाँ हमने अपना ये बयानिया उनको बताया और उन्होंने हमारे बयानिए को सपोर्ट किया, या उन्होंने हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई, और उसके फ्यूचर असरात क्या हो सकते हैं, इस किस्म की बातें होती हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो सरकारी पॉलिसी है उसके बारे में भी वो हो सकता है। तो ये अभी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आम इंसान को मैंने दे दी। लेकिन खान साहब की जो ये ऑडियो लीक है, क्या पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में खान साहब एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है? और अगर वो वाकई स्टेटमेंट दे देती है तो क्या वो मुदाखलत नहीं होगी? मैं ये आप पर सोचता हूँ, अगर आप में सोचने समझने की सलाहियत है, अगर आपने PTI के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के चश्मे लगाए हैं और उनके हेडफोन लगाए हुए हैं, अगर तो आपको वही सुनाई देगा, वही दिखाई देगा जो आपको दिखाया और सुनाया जाता है। लेकिन मेरी बातें समझने के लिए आपको पाकिस्तान की ऐनक लगानी पड़ेगी, पाकिस्तान के हेडफोन लगाने पड़ेंगे और दिमाग की खिड़कियां को खोलना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई लॉजिक अंदर जा सके, उसमें उसको को हवा लगे और आप एक कुएं में से बाहर आएँ, एक बलून में से बाहर आएँ, एक एनवायरनमेंट जो आपके गिर्द क्रिएट की गई है आप उससे बाहर आएँ। ख़वातीन हज़रात, मैंने हमेशा कहा कि ये लोग लीडर नहीं हैं मगर अच्छे सियासतदान ज़रूर हैं। दे ऑल आर सेल्फ सर्विंग, सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिशियंस। इन्हें अपने ताकत के हसूल के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये अपने बयानिए से किसी वक्त भी यूटर्न ले लेंगे, या आपकी मेरी लाशों से किसी भी वक्त बड़े आराम से गुजर जाएंगे और इनको रात को नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ये अपने ही वर्कर्स को, जिन्होंने उनके लिए जान दी है, उनके बयानिए के लिए जान दी है, उनको डिसऑन करने में भी एक सेकंड नहीं लगाएंगे। मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।